بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو میری طرف سے سلام۔ آج کا دن اسلام آباد میں کافی ہنگامہ خیز دن تھا، خاص کر کے اس حوالے سے کہ جو اڈیالہ جیل میں آج دو بڑی سماعتیں تھیں، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ سائفر کیس کے حوالے سے۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ کل کی ریلیوں کے بعد پی ٹی آئی کے اہم سیاسی بریک تھرو ملے ہیں، جن میں شوکت اکبر اسرا حلقے میں واپس آئے ہیں، ملک نصیر گھمن فیصلہ آباد سے ملک عامر فاروق احمد دستبردار ہو گئے ہیں، سر چودھری جمیل شیخو پورے میں خرم منج کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں، وڑائچ گروپ کی اسامہ میں اسامہ حمزہ کی وڑائچ گروپ کی گوجرا میں اسامہ حمزہ کی سپورٹ کا اعلان ہوا ہے۔ اس طرح بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے ڈی جی خان سے، جہاں سردار محمد لغاری نے سجاد چنیا جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے حق میں دستبردار ہوئے۔ اس طرح بلال ورک کی ننکانہ سے ارشد سائی کی سپورٹ کا اعلان ان کی طرف سے ہوا ہے۔ اسی دوران نیب میں کا جو کیس چل رہا تھا اس میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ توشہ خانہ نیب کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا حق جرا اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ختم کر دیا۔ کل 342 کا بیان ریکارڈ ہوگا، پھر حتمی دلائل اور پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ نیب کے 20 گواہان میں سے 16 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر دی گئی، 4 گواہان کو واپس لے لیا گیا، 5 پر وکلا صفائی نے جرا مکمل کی۔ پراسیکیوٹر امجد پرویز جو نیب کے پراسیکیوٹرز ہیں، انہوں نے استغاثہ کی جانب سے نئے وکیل ظہیر عباس کو وقت دینے کی جو ایک استدعا کی گئی تھی اس کی مخالفت کی تھی۔ اڈیالہ جیل میں رات کے تک چلنے والے جو سائفر کیس ہے اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ کیس کے اہم گواہ اعظم خان پر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل نے جرا مکمل کر لی ہے۔ جرا کے دوران شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل پر اعتراض کیا، جس پر جج نے شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں ورنہ آپ کو کمرہ عدالت سے نکال دیا جائے گا۔ اسی دوران عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جج پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سائفر کیس کو نہ سنے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد سائفر کیس کو نہ سننے کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ دوران سماعت جو عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں عدالت کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم عدالت سے کہتے رہے کہ احتیاط سے چلیں، سیکرٹ گرفتاری اور سیکرٹ ریمانڈ بھی دیا گیا، ہم نے تب بھی اعتراض نہیں کیا۔ ہمیں معلوم نہیں کہ عدالت اتنی جلدی کیوں کر رہے ہے، عدالت کو اتنی جلدی کیا ہے، عدالت اتنی جلدی کیوں کر رہی ہے۔ عدالت نے جو ڈیفنس کونسل مقرر کیا ہے ان وکلاء نے 14 گھنٹوں میں کیس کو کیسے سمجھ لیا، یہ ناممکن ہے۔ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل نے ہمارے کلائنٹس کے کیسز پر ہاتھ صاف کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا جو وکیل تھے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جلد ٹرائل کا کہا، یہ کہیں نہیں کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر کیس روزانہ کی بنیاد پر چلے گا۔ اس پر جج بولے سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی انکاری نہیں۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کیس میں رکاوٹیں آتی ہیں تو ضمانت کینسل کی جا سکتی ہے۔ جب ملزمان جیل میں ہو تو سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا کہ جج صاحب اگر ہمیں ضمانت مل بھی گئی تو ہم نے پھر بھی اندر ہی رہنا ہے۔ سلمان نے صفدر جو وہ وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا تھا جو اسلام آباد نے گزشتہ سماعتوں کو کالعدم قرار دیا تھا۔ یوں یہ سماعت چلتی رہی اور اس پر جو ہے وہ کارروائی آگے جاری رہی اور یہ کارروائی رات گئے تک جاری رہی۔ اس دوران 13 گواہوں پر پہلے ہی جرا ہو چکی تھی، 12 گواہوں کو آج طلب کیا گیا تھا۔ اعظم خان کے بیان پر سرکاری وکلاء کی جانب سے آج صبح ہی جرا ہو چکی تھی۔ جیل کمیونٹی ہال کے علاوہ دوسری جگہ پر سماعت کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کمیونٹی ہال سے دوسری عدالت چلے گئے۔ عمران خان شروع میں پولیس کے کہنے کے باوجود دوسری عدالت نہیں گئے تھے۔ اب تک یہ جو عدالتی پیش رفت جو توشہ خانہ اور یہ سائفر کیس ہے اس پر آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ جو کچھ بریک تھرو بھی پاکستان تحریک انصاف کو ملے ہیں وہ ان کی بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے ان کے جو الیکشن کمپین ہے ان کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے رکھے۔ جو پنڈی میں جلسے ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز، دونوں جلسے کو زیادہ متاثر کن نہیں تھے۔
اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے بڑی خبریں آ سکتی ہیں، اور وہ بڑی خبریں یہی ہیں جیسے کہ سارے کہ شاید یہ جو بڑے کیسز ہیں ان کا فیصلہ 8 فروری سے پہلے ہونا جا رہا ہے، جیسے سائفر کیس ہے یا توشہ خانہ کیس ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں سزا سنا دی جائے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اب دیکھنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک آنے والے دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی، اور اگر خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پاکستان تحریک انصاف پر، انتخابات پر، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔